وہ بیٹھے ہیں ٹی وی چینلوں پر، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، کروڑوں بندے ان کی آواز کو سنتے ہیں، وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ مدرسوں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ دہشت گرد۔ میرے بڑے بھائی نے ایک طالب علم کو کہا، مہمان آ گئے نا تو مشہور ہے وہ کڑھائی بنانا، کڑھائی یعنی گوشت کی، چکن کی کڑھائی، تو وہاں کہتے ہیں کڑھائی لیا۔ میرے بھائی جان نے اسے پیسے دیے، یا کڑھائی لیا۔ مہمان بیٹھے بیٹھے بیٹھے، طالب علم نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو لوہے کی کڑھائی اٹھائی ہوئی ہو۔ اسا کہ استاد جی میں تو پھر کے اتنے پیسے دی آندی نہیں سی بڑی۔ جس کو یہ پتہ نہیں کہ کڑھائی کا معنی کیا ہے، یہ دہشت گردی پھیلائے، دہشت گرد ہے یہ طالب علم۔ میرے والد صاحب نے ایک طالب علم کو بھیجا، جاؤ بازار سے کیلے لے آؤ۔ وہ کافی دیر کے بعد آیا، کلیجی لے کے آ۔ میں نے تجھے کیلے کہا تھا، تو کلیجی لے کے آ۔ اس نے کہا استاد جی میں بھول گیا تھا۔ پھر میں سوچ سوچ کے سمجھا بے پہلا لفظ کیلا کاف سی، وہ بس جس کاف پہلا لفظ آیا وہ لے کے آ۔ یہ دہشت گردی پھیلائیں گے۔ انہاں اپنے کمرے کدی صاف نہیں کیتے، انہاں سرانا تاں صاف کر دیں جدا صبح چمڑ کے دروازے تک انہاں دے نال جائے۔ دہشت گردی پھیلائیں گے یہ طالب علم۔ ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، ان کو آ کے دیکھو، یہ بڑے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی مدرسوں میں آؤ، دیکھو ان کو، چیک کرو، یہ طالب علم بڑے سادہ سے لوگ ہیں۔ یوں ہی کہہ دینا یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں یہ۔ پھر کبھی کبھی پروپیگنڈا ہوا، نکھتو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جی، معاشرے پہ بوجھ بن رہے ہیں، نکھتو لوگ پیدا کرتے ہیں مدرسے۔ ان سے کوئی وکیل کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ان سے کوئی انجینئر کیوں نہیں جنم لیتا؟ مدرسوں سے کوئی ڈاکٹر کیوں جنم نہیں لیتا؟ یہ ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی مدرسے تو ڈاکٹر نہیں نکلتا، انجینئر نہیں نکلتا، وکیل نہیں نکلتا ہے۔ اور لوگوں، یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ لا کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے؟ انجینئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ جو شعبہ ہے اسی شعبے کا بندہ اس سے نکلے گا۔ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو ڈاکٹر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو انجینئر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو وکیل بیرسٹر دیں گے؟ ہم نے دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو مفتی دیں گے، عالم دیں گے، خطیب دیں گے، حافظ دیں گے، قاری دیں گے، معلم دیں گے، مفتی دیں گے، مؤذن دیں گے۔ اس سے کوئی کمی آئی ہے تے سامنے آؤ۔ فتویٰ لینا ہو تو مفتی کو نہیں ملتا، سامنے آ۔ تراویح پڑھانی ہو تو حافظ کو نہیں لگتا، سامنے آ۔ قرات پڑھانی ہو تو قاری کو نہیں ملتا، سامنے آ۔ تفسیر پڑھانی ہو تو مفسر کو نہیں ملتا، سامنے آنا۔ ہم پیچھے رہ گئے ہیں جی، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ پیچھے رہ گئے ہو تے مار تو ہڈی ہے۔ تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے، تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے۔ دنیاوی علوم میں تمہارا 125واں نمبر ہے اور دین کی تعلیم میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ تم پیچھے رہ گئے ہو۔ اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ ملنے لگے۔ سارا آٹا رات ریچھ کھاتا تو تھا، سارا آٹا ریچھ، اور صبح کے ٹائم لب بھر کے نا بکری کے منہ پہ مل دیتا تھا۔ مالک آتا وہ سمجھتا بکری نے کھایا،
وہ اسے پیٹتا مارتا اور وہ ادھر سے ناچتا، کھائیں گے ہم آٹا، کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی تو۔ دوسرے دن پھر ایسے کرتا، بکری سوکھ سوکھ کے کانگڑی ہو گئی اور ریچھ دن بدن موٹا ہو رہا ہے۔ مالک نے سوچا بھئی بات کیا ہے؟ ایک دن مالک نے چھپ کے دیکھا، پہلے وہ بکری کے گرد گرد سے چکر لگایا، ہے جمالو، آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی تم۔ پہلے اس نے آٹا کھایا، پھر آخری لب بھر کے اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ ملتے ہو، تم دنیاوی علوم میں پیچھے رہ گئے ہو، سوچو۔ اور ہم مصر کے علماء جو مرکز تھا ان علوم کا، ایک مسئلے میں عاجز آ گئے، کوئی حل نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے مصر سے فتویٰ لکھ کے ایک بندے کو بھیجا دلی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ، میرے والد صاحب کے استاد تھے وہ، میرے والد صاحب نے انہی سے پڑھا تھا، اور میرے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی سے پڑھا تھا۔ وہ مصر کا بندہ آیا، فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا ہوا ہے، دلی پہنچتا، پوچھتا کسی بندے کے پاس آیا، جب گھر میں پہنچا تو کہا مفتی اعظم ہند کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے سبزی والی دکان دیکھ رہے ہو، اس دکان پہ جو بندہ تھیلا لے کے کھڑا ہے نا، اسی کو مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں۔ وہ بھولا ہوا تھا اپنے علماء پر، جن کے جبے ہیں، کبے ہیں، سر پہ مخصوص رنگ کے پگڑ ہیں، ایک رومال گاٹے چو، ایک موڈے تے، اینک دے فریم سنہری، پھر آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پہ سرخی۔ خدا دی قسم ہے، خطیب باہر نکلے انہی لگدا پورا جرنل سٹور باہر نکل آیا۔ تم دیکھو ان کو کبھی، ان کے جبے کبے دیکھو، ان کے لباس ان کے دیکھو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، نجران کا جو وفد آیا تھا ان میں جو عیسائی عالم تھے، ان کے یہی لباس دیکھ کے صحابہ حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو سادہ لباس پہنے ہوئے محمد کو دیکھا تھا نا، انہوں نے دیکھا یہ جبے ہیں، کبے ہیں، عجیب عجیب لباس ہیں۔ اس نے کہا مفتی اعظم ہند سبزی والے کی دکان پہ کھڑے ہو کے سودا لے رہا ہے۔ وہ آیا، کہاں سے آیا ہوں؟ مصر سے آیا ہوں، مصر کے علماء عاجز آ گئے، استفتاء میرے پاس ہے۔ فرمایا گھر چلتے ہیں، جواب لکھ دیتے ہیں۔ اتنے میں سبزی والا کسی اور بندے کو سبزی دینے لگ گیا، تو فرمایا استفتاء دکھا۔ اس نے کاغذ پیش کیا، مفتی صاحب نے پڑھا، سبزی والے سے پینسل لے کے کھڑے کھڑے جواب لکھ دیا تھا۔ جو کام ہمارے ذمے تھا نا، جو کام ہمارے ذمے تھا نا، اس میں اگر کمی آئی ہے تو دکھا۔ کہیں حافظ نہ ملتا ہو، امام نہ ملتا ہو، دکھا۔ پھر کوئی بھوک سے مر گیا ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے سند کو آگ لگائی ہو، وہ تیرے نوجوان ہیں جو چوکوں میں ڈپلوموں کو آگ لگاتے ہیں۔ ہمارا کوئی عالم آج تک تو پیش نہیں کر سکے گا جس نے اپنی سند کو آگ لگائی ہو۔ خدا دی قسم ہے تو پیش بھی نہیں کر سکتا، اس مطالبہ کی تو وہ کہ میری تنخواہ بتاؤ۔ یہ چند ہزاروں میں گزارا کرتے ہیں، شاکر صابر بن کے رہنے والے لوگ ہیں، بھوکتے نہیں مرتے۔ خدا دی قسم مولوی ہوئے تے بھوکتے مر جائے، اے ہو بھی نہیں سکتا۔ جداں بھی مرنا سے رج کے ہی مرنا، بد ہضمی ہونی سے مر جانا، بھوک سے یہ مرے گا۔ کوئی کمی دکھا ہمارے اندر، ہمارے مدارس نے وہ کام نہ کیا ہو،
निखट्टू लोग पैदा होते हैं। तुम में निखट्टू लोग पैदा नहीं होते, तुम में सारे कारआमद लोग पैदा होते हैं। यूनिवर्सिटियां कॉलेज 100% नतीजा देती हैं कि उनमें कारआमद लोग पैदा होते हैं। निखट्टू लोग तो तुम में भी पैदा होते हैं, मेरे मदरसे में भी बाज निखट्टू पैदा होते होंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दुनिया भर के दुनियावी उलूम हासिल करने वालों को, तेरे दामन में कोई हुसैन अहमद मदनी जैसा हो तो सामने लेके आ, सामने लेके आ। तो एक बंदा ले आ। यह भी तो दुनिया को बता ना, हुसैन अहमद मदनी किसने दिया था, मुफ्ती कफैतुल्लाह किसने दिया था, अबुल कलाम आजाद किसने दिया था, हजरत गंगोई किसने दिए, मौलाना कासिम नानोतवी किसने दिए, शेखुल हिंद किसने दिया था, अनवर शाह कश्मीरी किसने दिया था। तू लेके आ इनके मुकाबले का एक आदमी जिन पे तू नाचता फिरता है। ये सब अंग्रेज के पिट्ठू थे, ये अंग्रेज के घोड़े न लाते थे, ये अंग्रेज के घोड़ी पाल मुरब्बे लेते थे, मुरब्बे।